نصیر بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڑا جہیز مانگنا، یہ کھانا مانگنا یا خوشی سے اپنی طرف سے خود ہی لوگ دے دیتے ہیں، اباؤٹ 10% لوگ دیتے ہیں، باقی 90% مجبوری ہے. تو کیا یہ جہیز، یہ جوڑ کھانا، یہ منگنی، یہ انگیجمنٹ، یہ ریسیپشن لینا، یہ کیا اس کو جائز کہا جا سکتا ہے اخلاقی طور پر؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اس میں دباؤ ڈال کے بھی آ جاتا ہے، مانگ کے بھی آ جاتا ہے. مانگنا تو بھکاری ہے اور دباؤ ڈال کے لیے تو بلیک میل ہے. اس طرح سے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. ایک رواج ہے جو چل رہا ہے، جو مشکل کر دیا، شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، اور ہمارے دین کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے بڑا فتنہ پیدا ہو گیا. اگر یہ فتنہ ہے تو پھر ایسی شادیوں میں شرکت کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جو کام شریعت کے مطابق نہیں ہے ویسی جگہ سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی شادی کرنے والوں کو پہلے سے کہہ دیں کہ بھائی اللہ آپ کے گھر کو تو آباد کرے، مگر آپ جو طریقے سے آباد کر رہے ہیں وہ طریقہ مسلمان معاشرے کو پریشانی میں ڈالنے کا ہے، لہذا میں نہیں آ سکتا اس میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس. بائیکاٹ کرنا چاہیے شادیوں کا. ایک سوال اور ہے سر کہ آج کل علماء کی اکثریت ایسی شادیوں میں شرکت کر کے ایسے فضول خرچی کرنے والوں کی ہمت افزائی کر رہی ہے. ان علماء کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو علماء ہی نہیں، ہر ایک کے بارے میں کہ اللہ ہدایت دے ایسے تمام علماء کو بھی، واعظین کو بھی، جو ایسے شریعت کے خلاف مزاج رکھنے والی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ وہ خود مثال بنے، اچھے کام کی مثال بنے. وہ اگر ایسی جگہ شرکت کرتے ہیں تو عوام پھسل جاتے ہیں اس میں. وہ اللہ کے پاس عوام سے زیادہ پہلے علماء پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے. اور معاشرے میں شادی اگر آسان ہو جائیں گی تو بہت سے مسائل مسلمانوں کے حل ہو جائیں گے. مولانا نصیر صاحب، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف مسلمانوں کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں، جبکہ جہیز کا مسئلہ تو ہندو کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم شادیوں کو مکمل سنتائز کر دیں تو اس سے 85 کروڑ ہندو اور سکھ اور عیسائی بھائیوں کا فائدہ ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر کام تو مسلمان معاشرے میں پہلے کرنا چاہیے. اگر ہم مسلمان ایسی بستی بسا دیں جہاں شادی سنت کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اسلام کیا ہے پوچھنے کے لیے آئیں گے. اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین مؤثر ذریعہ ہوگا. ہم اپنے معاشرے میں سب برائیاں رکھ کر دوسروں کو کس منہ سے تبلیغ کریں؟ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آمین.